السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ہاؤ از فیڈرلزم پریکٹائزڈ، تو کیسے ہندوستان میں فیڈرلزم پریکٹس کیا جاتا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ نیسسری ہے کسی بھی فیڈرلزم کے سکسیس کے لیے، تو لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہوتے۔ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہوتے ہیں وہ نیسسری ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی سفیشینٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کا فیڈرل ایکسپیریمنٹ دیکھیں گے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں ساری جو چیزیں ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن سے نہیں ہوئی۔ تو ریئل سکسیس ہندوستان میں فیڈرلزم کی کیسے ہوئی؟ وہ ہوئی فیڈرلزم جو ہندوستان میں ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیڈرلزم چلانے میں جو ڈیموکریٹک پولیٹکس تھی اس نے ایک اہم رول ادا کیا۔ تو اس سے کیا ہو گیا، جو اسپرٹ آف فیڈرلزم جو تھا اس سے کیا ہو گیا، ایک تو وہ اسپرٹ جذبہ قائم رہا، اور جو ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی، جو انڈیا میں ڈائیورسٹی ہے اس کے لیے ریسپیکٹ ڈیولپ ہو گیا، اور ڈیزائر فار لیونگ ٹوگیدر، اور ایک چاہت ان میں آ گئی کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، اور یہ سب کے لیے آئیڈلز بن گئے ایک کنٹری میں۔ تو ہم دیکھیں گے تو کون سے میجر ویز اختیار کیے گئے ہندوستان میں فیڈرلزم کو کامیاب کرانے کے لیے۔ ہندوستان ایک لنگوسٹک اسٹیٹس ہے۔ لنگوسٹک اسٹیٹس مینس ہندوستان میں لنگوسٹک اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹیٹس ہیں جو لینگویج کے بیس پہ اسٹیٹ بنائی گئی ہے۔ تو موسٹ لنگوسٹک اسٹیٹس بنائی گئی ہے، یہ ایک بڑا ٹیسٹ تھا ہندوستان کی ڈیموکریٹک پالیٹکس کے لیے۔ اگر ہم دیکھیں گے اف وی لک ایٹ جو پولیٹیکل میپ ہے ہندوستان کا، جو سٹارٹ ہوا ڈیموکریسی سے 1947 اور آج کا ہم دیکھیں گے تو ہم بہت سرپرائز رہ جائیں گے۔ سرپرائز کیوں رہ جائیں گے؟ سرپرائز اس لیے کیونکہ بہت ساری تبدیلی ہم دیکھیں گے۔ بہت ساری اسٹیٹ جو ہے وہ اب وینش ہو گئی، وہ نہیں رہی ہے، اب نئی اسٹیٹس بن گئی ہے، اور باؤنڈریز نیمز اور اسٹیٹس کے نیم بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ 1947 میں بہت ساری باؤنڈری جو اولڈ اسٹیٹس کی تھی وہ اب چینج ہو گئی ہے نئی اسٹیٹس میں۔ یہ کس لیے کیا گیا؟ تاکہ جو سیم لینگویج کے لوگ ہیں وہ ایک اسٹیٹ میں رہے، اور جو مطلب بٹ ٹو ریکگنائز ڈفرینس بیسڈ آن ایگریکلچر، ایتھنسٹی اور جیوگرافی۔ صرف لینگویج پہ نہیں بنائی گئی اسٹیٹس، کچھ ایسی اسٹیٹس جو تھی جو کلچر پہ بھی وجود میں آ گئی، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے دیز انکلوڈ اسٹیٹس لائک ناگالینڈ، اتراکھنڈ اینڈ جھارکھنڈ، جو اس چیز پہ ڈیولپ ہو گئی۔ تو جب ڈیمانڈ ہو گئی تھی کہ ہم بنائیں گے اسٹیٹس آن دا بیس آف لینگویج ریز ہو گئی، تو کچھ ایسے لیڈرز بھی جو تھے انہوں نے بولا کہ نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے ڈس انٹیگریشن ہوگا، اس سے لوگ ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ تو سینٹرل گورنمنٹ نے کیا کیا، اس نے ریزسٹ کی کہ لینگویج اسٹیٹس بننی چاہیے، کچھ مطلب اس نے روکا کہ ہم نے لینگویج اسٹیٹس نہیں بنانی ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ جب لینگویج اسٹیٹس بن گئی کچھ، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو گیا، تو اسٹیٹس ہیز ایکچولی میڈ دا کنٹری مور یونائٹیڈ۔ اس سے لینگویج اسٹیٹس سے کیا ہو گیا، اس سے جو کنٹری ہے جو زیادہ یونائٹ بن گئی، تو اس سے ایڈمنسٹریشن چلانا بہت ہی آسان ہو گیا اور ایزیئر ہو گیا۔ تو گورنمنٹ نے کیا کہا، گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم اب کیا کریں گے، ہم اب یہ جو مطلب انہوں نے لنگویج اسٹیٹس بنائی تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہی فرسٹ ٹیسٹ تھا ہندوستان کی فیڈرلزم کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ صرف کانسٹیٹیوشن پروویژنس نہیں ہے سفیشینٹ، بلکہ کچھ ایسی ڈیموکریٹک پالیٹکس بھی اپلائی کرنی ہے فیڈرلزم کو سکسیسفل بنانے کے لیے۔ لینگویج پالیسی تو دوسرا جو ٹیسٹ تھا ہندوستان کی فیڈریشن کے لیے یا فیڈرلزم کے لیے، وہ کی لینگویج پالیسی۔ لینگویج پالیسی کا مطلب کون سی لینگویج ہم نیشنل لینگویج رکھیں گے، کون سی لینگویج آفیشیل لینگویج رکھیں گے، کیونکہ جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں، ہندوستان میں بہت ساری لینگویجز ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ اب آفیشیل لینگویج کون رکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا سری لنکا میں سنہالاز ایک ہی لینگویج ہے، آفیشیل لینگویج ہے، نیشنل لینگویج ہے، باقی لینگویج
لینگویج کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتی ہے، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. تو لینگویج پالیسی کیسے اڈاپٹ کی گئی؟ تو ایک سیکنڈ ٹیسٹ ہندوستان کی فیڈریشن کے لیے تھا کہ لینگویج پالیسی. تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی لینگویج کوئی اسپیشل لینگویج نہیں ہے یا کوئی نیشنل لینگویج نہیں ہے، کوئی آفیشیل لینگویج نہیں ہے، لیکن ہندی کو رکھا گیا مدر ٹنگ. مطلب جیسے کہ ہندی کو نہیں رکھا گیا، جیسے کہ بہت سارے کہہ رہے تھے کہ جو ہندی کو آفیشیل لینگویج بناؤ، نیشنل لینگویج بناؤ، لیکن 40% لوگ جو ہندوستان کے وہ ہندی بولتے ہیں، باقی نہیں بولتے ہیں. تو پھر کیا ہوا، تو باقی جو ادر لینگویج تو ان کے تھے، ان کو بھی سیف گارڈ کرنا تھا. تو کیا کیا گیا، سیکٹیول لینگویج بنائی گئی، سیکٹیولڈ لینگویجز، شیڈولڈ لینگویج بنائی گئی 22 ہندی اور 21. تو ان کو شیڈول لینگویج بنایا گیا. شیڈول لینگویج کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر ایگزام دینا چاہتا ہے کسی بھی سینٹرل گورنمنٹ میں پوزیشن میں، تو وہ آپٹ کر سکتا ہے ان لینگویج میں کوئی بھی لینگویج. یا اس میں مطلب اسٹیٹس بھی ان کو یہ میں رکھا گیا کہ اسٹیٹس بھی اپنی آفیشیل لینگویج رکھ سکتے ہیں، جو وہ وہاں پہ لینگویج بولتے ہیں تو وہ وہاں پہ کورٹس میں استعمال کر سکیں گے. تو کوئی آفیشیل لینگویج نہیں بنائی گئی، بلکہ مچ آف دا گورنمنٹ ورک ٹیکس پلیس ان دا آفیشیل لینگویج آف دا کنسرن اسٹیٹ. تو بہت سارا جو کام ہوتا تھا کسی بھی اسٹیٹ کا، تو وہ وہاں کا جو کام اسی لینگویج میں ہوتا تھا. جیسے کہ ہم نے سری لنکا کی بات کہی، سری لنکا کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بولا کہ نہیں جی، ہمیں ایک ہی لینگویج استعمال کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی نہیں بولا گیا نہیں ایک ہی لینگویج استعمال کرنی ہے، بلکہ یہاں پہ 2 لینگویج استعمال کی گئی. ایک تو انگلش، مطلب ایک تو ہندی اور انگلش. لیکن اس کو سٹاپ کیا گیا 1965 میں کہ ہم ہندی کو رکھیں گے، انگلش کو کیوں کنٹینیو کریں گے، برٹش کی لینگویج ہے. تو لیکن جو موسٹ ہندوستان میں ساؤتھ انڈین اسٹیٹس ہے، انہوں نے یہ پھر کیا ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جہاں پہ ہندی نہیں بولا جاتا تو انہوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیا کہ نہیں جی، انگلش بھی رکھنی ہونی، انگلش بھی رکھو آفیشیل لینگویج اور ہندی بھی رکھو آفیشیل لینگویج. تو تامل ناڈو میں بہت سارے موومنٹ ہو گئے، وائلنٹ میتھڈس. تو سینٹرل گورنمنٹ نے کیا پھر ایگری کیا کہ انگلش کو بھی رکھیں گے ہندی کے ساتھ ایز این آفیشیل لینگویج. آفیشیل لینگویج کا مطلب جو کورٹس میں، جو پارلیمنٹ میں استعمال کی جاتی ہے لینگویج، تو اس کو کہیں گے آفیشیل لینگویج، اور مطلب وہ آفیشیل لینگویج اسی کو کہیں گے. بہت سارے جو کرٹکس تھے وہ فیور نہیں کر رہے تھے انگلش کو، اور وہ کچھ کہتے تھے کہ انگلش کن کی زبان ہے، ایلیٹ کلاس کی زبان ہے، امیروں کی زبان ہے، تو ہندی کا پروموشن ہونا ضروری ہی لازمی ہے، تو پروموشن ہونا چاہے، اٹ شوڈ بی کنٹینیو آفیشیل. لیکن اس بیچ میں کیا ہو گیا، تو گورنمنٹ نے کیا گورنمنٹ نے ہندی نہیں رکھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر ہم ہندی رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے لڑائی جھگڑا ہوگا، اس سے آپس میں جو لوگ ہیں وہ بھائی چارے کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو انہوں نے کیا تو promotion does not mean the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. تو اس کا بہت سارے ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب گورنمنٹ پروموٹ کرے گی ہندی کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی اسٹیٹس ہے ان کی جو ڈفرینٹ لینگویج ہے ان پہ بھی یہی لینگویج ٹھوکے گی. تو اس سے کیا ہو گیا، the flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. تو اس سے یہ ہو گیا، لینگویج پالیسی بھی اچھے سے اڈاپٹ ہو گئی. اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ مطلب جو لڑائی، اگر یہ آفیشیل لینگویج رکھتے ہندی تو اس سے لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہوتے، ڈسنٹریگیشن بھی ہو سکتی تھی، اور مطلب بہت سارے جو ایلینیشن بھی ہو سکتی ہے، لیڈرز ایلینیٹ مطلب بہت سارے جو اسٹیٹس ایلینیٹ ہوتی، تو لڑائی جھگڑے ہوتے، جیسے کہ ہم نے سری لنکا میں دیکھا. تو انہوں نے کیا انہوں نے پھر 2 لینگویج آفیشیل لینگویج رکھی، ہندی پلس انگلش. تو آج ہم نے پڑھا کہ فیڈرلزم کی پریکٹس کرنے میں کون سی میتھڈز اڈاپٹ کرنے ہیں، کون سے میتھڈز چلانے ہیں تاکہ فیڈرلزم سکسیسفل ہو جائے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو نیکسٹ چیپٹر میں ہم انشاءاللہ باقی کا پورشن پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.